بیٹی کا بھی حوصلہ بڑھ گیا, اسے بھی لگا دیا, بچوں کا بھی حوصلہ بڑھ گیا, انہیں بھی لگا دیا. خدا کے بندو اپنے اوپر رحم کرو, اپنی اولادوں اور نسلوں پر رحم کرو. پوری دنیا میں امن آپ کی وجہ سے اور بد امنی بھی آپ کی وجہ سے. قرآن میں لکھا ہے ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میں ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں, کچی بات نہیں کرتا ہوں, ٹھوک بجا کے بات کرتا ہوں, پتھر کی لکیر کی طرح. کوئی کاٹ کر دکھائے پھر میں مان لوں گا. جو کہتا ہوں قرآن حدیث سے اسٹینڈرڈ لیول پر بات کرتا ہوں, گری بڑی بات نہیں کر رہا. جی میری بات غلط ہوگی. ظاہرت فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ فرماتے ہیں تمہاری بدعملیوں کی سزا ہے. ہاں اگر توفیق مل جائے توبہ کی, رونے کی, تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ریپٹ ہمارا ادھر دیکھ تو تم ہاں جی, لیکن اللہ نے پھٹکا دیا. خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اپنے گھروں کی فکر کرو, بچوں کی فکر کرو, نسلوں کی فکر کرو. اپنی اولادوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں آپ, اپنے گھر میں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو کیا سبق دے رہے ہو. تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو دیکھیں گے, چھوٹی بہنیں بڑی بہن کو دیکھیں گی, چھوٹے بچے اپنی پھوپھی کو, خالہ کو, ممانی کو, تائی کو, چچی کو یہ دیکھیں گے کہ یہ فلاں فلم دیکھ رہی ہے تو میں فلاں دیکھوں گی. یہ سبق دے رہے ہو بچوں کو, یہ سبق. کیا یہ سبق نہیں دو گے کہ میں نے آج سیکون کا پارا پڑھا, بیٹے تمہیں کل کو دن کا پارا پڑھنا ہے؟ یہ سبق نہیں دو گے. الحمدللہ مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں, پورے رمضان میرے گھر میں کوئی نہیں سویا, اور ایک یہ بیٹھے قاری صاحب, یہ بیٹھے ان کے گھر میں کوئی نہیں سویا پورے رمضان. یہ گواہ کے طور پر یہ بھی ہوں گے, میں مجھے ان کا پتہ نہیں ہے, مولانا عبدالقادر کا مجھے پتہ نہیں, اس لیے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور قاضی جی کا مجھے پتہ نہیں, لیکن میرا گھر کا مجھے پتہ ہے, ان کے گھر کا پتہ ہے. ساری رات قرآن, مجھے کئی مرتبہ نیند آ گئی, میں سب بتا رہا ہوں, سستی آ گئی انسانوں میں بھی, میں سوچا سو جاؤں. اور میں نے دیکھا میری 13 سال کی لڑکی قرآن پڑھ رہی, میں نے کہا نہیں بھائی اگر میں سو گیا تو یہ میرے سے پہلے سو جائے گی, اگر میں سو گیا تو یہ میرے سے پہلے سو جائے گی کہ تو ابو سو رہے چلو میں بھی سو جاؤں. بیٹھے رہو, سزا وہ اپنے آپ. تو زبردستی قرآن پڑھ لی. 2:30 بجے نماز سے تہجد سے فارغ ہو گئے, بیٹے اب کچن میں چلے جاؤ. پھر میں بھی فون کرتا تھا جہاں جہاں میں اٹھ جاؤ سے نکال کے جیسے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کا ماحول بنانے کی فکر آپ نہیں کرو گے تو مودی جی کریں گے کیا آ کر؟ کون سی پارٹی آپ کے گھروں کی فکر کرے گی؟ اعتراض کرنا تو بہت آسان ہے, عجیب بی جے پی یوں کر رہی ہے, تو تمہاری اولادیں ناچنے گانے والی ہی رہیں, وہ قرآن حدیث اللہ رسول آخرت اور خدا کے ڈر کی کوئی بات نہ ہو ان کے بیچ میں, یہ چاہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو, ان موبائلوں کا کوئی نظام کرو. میں طریقہ میں بتا رہا ہوں, کسی نے آپ کو بتایا نہیں, میں بتا رہا ہوں, کوئی نہیں بتاتا, کسی بھی مولوی کو پتہ نہیں طریقہ, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, بتاتے ہی نہیں طریقہ. بھائی اگر تم یوں ہی کہتے رہو گے شراب نہ پیئے, چوری نہ کریے, قتل یہی کہتے رہو گے تو وہ نہیں چھوڑنے کا. اسے یوں کہو کہ جوس بھی بہت اچھا لگے, جوس پی کے دیکھ. مطلب پوزیٹیو بات کرو گے تو پھر نیگیٹو بات بھی کرنا اچھا لگتا ہے. نیگیٹو بولے تو یوں نہیں کرتا, تو یوں نہیں کرتا, تو یوں نہیں کرتا, وہ بچے بھننا جاتے ہیں. بڈھا ہر ٹائم بکواس کرتا رہے. اور اگر یہ کہو گے بیٹے ایسا کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو راستہ بتاؤ سیدھا, پھر بتانا چاہیے دیکھو یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے لیکن یہاں ایک کتا رہتا ہے, آپ اس سے بچنا. اور اگر پہلے وہ بھائی کتا کاٹے گا, اسے دیکھ وہ تو ڈر جائے گا, تو راستے پہ جانا ہی مشکل کام. میں یہ کہہ رہا موبائل چلاؤ, چلانے پڑیں گے کیونکہ قانون ضابطے ایسے بن کے وہاں موبائل کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے. ساری آئی ڈیز اسی پر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہے, چھوڑ اس کی بات نہیں, وہ تو مجبوری ہے, ضرورت ہے. لیکن بچوں کو یہ سکھاؤ کہ صبح اٹھ کر آپ کو پہلے موبائل پر قرآن سننا ہے. سورہ رحمان, یاسین شریف, سورہ ملک سنو, پڑھو قرآن پر, پہلے موبائل میں قرآن. اس سکھانے کی چیز ہے کہ صبح اٹھ کر قرآن کے بعد کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی نعت سنو, کوئی اللہ کی تعریف سنو, حمد سنو, کسی حضرت جی کا, کسی مولانا صاحب کا, میرے پیر صاحب کا بیان سنو. اب تو حضرت جی کے سارے بیانات ہیں, سب تفسیریں ہیں,
انہیں بتاؤ کہ قرآن بھی پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، حدیث سننی چاہیے، تقریریں سننی چاہیے، تفسیریں سننی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، حج کی باتیں، عمرے کی باتیں، مسئلے مسائل بھی دیکھنے چاہیے، وضو کے، غسل کے، مرنے کے، عقیقے کے، ولیمے کے مسائل کی کتابیں ساری موبائل پر موجود ہے، بیٹے یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو۔ اور سکھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں دہرادون میں، سالوں سے کہہ رہا ہوں دہرادون میں، بہت سالوں میں مجھے کہتے نیک ہونا ایک چیز ہوتی ہے۔ میری بات پلے باندھ لیا کرو، یہ ایسی بات نہیں کہ میں آپ کا دل بہلا رہا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نیک ہونا ایک چیز ہے، نیکی کو منتقل کرنا دوسروں میں یہ دوسری چیز ہے۔ روٹی کھانی تو بہت لوگوں کو آتی ہے، لیکن کیا روٹی پکانی بھی سب کو آتی ہے؟ تم سمجھ نہیں رہے بات تو میری، یار ایسے بیٹھے تم تو بالکل خاموش۔ روٹی کھانی سب کو آتی ہے مگر پکانی سب کو نہیں آتی ہے۔ آپ خود نماز پڑھنا سیکھے، سبحان اللہ، قرآن پڑھنا سیکھے، سبحان اللہ، تسبیح پڑھتے ہو، سبحان اللہ، مسجد جاتے ہو، سبحان اللہ، لیکن یہی نیکی دوسروں میں بھی ڈالنا سیکھو۔ اولاد کو کیسے سکھایا جاتا ہے، اولاد کو کیسے پٹری پر ڈالا جاتا ہے، یہ بھی سیکھو، یہ بھی فن ہے۔ اسی کے لیے کہتے ہیں بزرگوں سے جڑو، وہ سکھائیں گے آپ کو یہ فن۔ یہ آپ کو وہاں بڑیوں کی دکان پر ہی سیکھنے کا موقع ملے گا، یہ بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کر سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اپنے اندر سے نیکی کو دوسروں کے اندر کیسے منتقل کرتے ہیں، ورنہ گھر کا ایک بڈھا لمبی داڑھی، لمبی ٹوپی، لمبا کرتا، رومال، ٹوپی، مسجد میں ہر ٹائم نماز پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، بھائی نیک تو کوئی نہیں ہو جائے۔ دوسروں کو بھی نیک بنانا سیکھو۔ قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہاری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بچانا، ان کے اندر یہ فن ہے باقاعدہ، دوسروں کے اندر نیکی کو منتقل کرنا۔ بڑیوں کو دیکھنا، بڑیوں کو دیکھنا، تو بڑیوں کے بچے جب جوان ہو جاتے ہیں نا تو وہ مسلمانوں کی طرح نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں تو جوتا، ڈنڈا، گالیاں، ابے تو یوں نہیں کرتا، ابے تو وہ بچے بننا کے چھوٹے بات بنیے کیا کرتے ہیں، بنیے کہتے ہیں بیٹے میرے ساتھ دکان پہ آ جاؤ، آپ بیٹھ جانا، میں کام کرتا رہوں گا۔ اپنے برابر کرسی پر بٹھائے رکھیں گے، ایک لفظ نہیں بولیں گے اس کو، بس اس کے سامنے دے رہے، لے رہے، حساب کر رہے، دیکھو سامان وہاں رکھو، وہ لاؤ، دیکھو گاڑی آ گئی، مال اترواؤ، فلاں نوکر کو بلا کے لاؤ، بھائی یہ پیمنٹ بینک میں جمع کر کے آؤ، وہ وہاں سے اتنا نکال کے لاؤ، فلاں دکاندار میں ہمارے پیسے لے لے، وہ لے گا، پھر اس کا حساب دیکھے رجسٹر کھولیے، اس میں کیا لکھا، وہ بچہ دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے۔ اب اسے اس طرح بٹھا کے مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینے، سال بھر بٹھا کے رکھیں گے، کچھ نہیں دیں گے اس کو، بس شام کو چل بیٹے گڑے نکال کر چل گئے، شام کو چل گئے۔ جس دن اس کا کام مرے گا آٹومیٹک ساری بات آ گئی اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ حساب کس طرح ہوگا، پیسے کس طرح آئیں گے، مال کہاں کروانا، کہاں چڑھوانا، اور پارٹی کو مال کیا، سب دیکھ لیا اس نے۔ آبزرویشن آپ کو اپنے بچوں میں نیکی منتقل کرنی ہے، ان کے سامنے ایکٹنگ کر کے دکھاؤ۔ اپنے بچوں کے سامنے کو بھائی ناشتہ کر لیا سب نے، اجی نہیں ابو چائے بن رہی ہے، جب تک قرآن شریف لیا بیٹے اٹھا میں تھوڑا سا 1-2 رکوع پڑھ لوں، ذرا قرآن لا بیٹے یار اب قرآن شریف۔ وضو نہیں ہے بیٹے، ایک لوٹا پانی کا، میں ذرا وضو کر لوں، آ جائے پانی ڈالیے بیٹے۔ اگر یہ کہو مجھے وضو کرایا کر روزانہ، صبح بھاگ جائے گا، میری ذمہ داری میں روز وضو کراؤں۔ اگر آپ نے کہو بیٹے مجھے وضو کرا، روز کرواؤ، اس کو کہنا نہیں اس کو کہ تو روزانہ تجھے وضو کرانی ہے، وہ ذمہ داری بھی قبول کرنے کا بچہ ہے۔ لیکن اگر آپ کہو گے لوٹا لانا پانی، ڈالو ہاتھ میں ڈالو، انشاءاللہ خوش ہو کر آپ کی خدمت کرے گا، ساری زندگی فخر کرے گا میں اپنا باقی وضو کروں گا۔ طریقہ ہے، سلیقہ ہے جوانوں کو سکھانے کا۔ وہ سب کو گالیاں دینی سب کو آتی ہے، جوتا چلانا سب کو آتا ہے، تیری ماں کی تیرے باپ کی سب کو آتی ہے۔ یہ نہیں آتا کہ پیارا نوجوان کیسے بنایا جاتا ہے، پیارے بچے کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ نہیں آتا۔ تیری ماں کی تیرے باپ کی تو سب کو آتی ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تیری ماں ایسی تھی، تیرا بھائی ایسا تھا، یہ تو سب کو آتا ہے۔ لیکن انہیں ڈیزائن دینا، انہیں خوبصورت بنانا، ان کے اخلاق سنوارنا، ان کا برین واش کرنا، یہ سب
یہ سکھانے کی چیز ہے۔ اس کے لیے بزرگوں کے پاس رہنا چاہیے، بار بار ان سے ملو، جب بھی کہیں بزرگ نظر آئے ان کی سیوا میں کرو، دیکھو ان کو کیا بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، دیکھو۔ میری بیٹی بڑی ہو، ایک بیٹی کی شادی ہوگی، ایک ابھی بڑی تھوڑی 14 سال میں آگے گئی ہوئی جس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا مجھے اسے کچن میں کھڑا کرنا ہے، جی بچی ہے بھی 13 سال کی، اور گھر میں میرے کام کرنے والیاں کئی ہیں، مطلب میری بہو بھی کام کرتی ہے، میری بیوی بھی کام کرتی ہے، بیٹی بھی کام کرتی ہے بڑی، میں کہ اسے بھی سکھانا ہے، کیا کروں، لاڑا پیار بہت ہے بچے کا ہوتا ہے، کیا کروں؟ تو میں نے اسے بلایا، اگر میں یوں کہوں روٹی بنایا کرو، کچن میں رہا کرو، تم یہ نہیں کرتے، پریشان ہو جائے گی۔ میں نے اسے بلا کے کہا، میں نے کہ بیٹے میرا دل تیرے اوپر بہت زیادہ ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں نے کہا ابو میرا پیار زیادہ ہے بڑی بہن، بیٹے تجھے ہی مانتا ہوں میں سب سے زیادہ، بس میرے دل میں تو ہی بسی ہوئی ہے، میں جب تک تجھے نہ دیکھ لوں بیٹے مجھے سکون نہیں ملتا۔ وہ تو پھول کے پوپا ہو گئے، خوش ہو گئے کہ وہ تو بہت خوش ہیں مجھ سے۔ میں نے کہا بیٹے میرا ایک دل چاہتا ہے، کیا؟ جب میں گھر آیا وہ دوپہر کو 2 روٹی ڈال کے وہ اپنے ہاتھ سے دیا، تو اپنی امی کا نمبر نہ دی۔ میں نے کیا کہا، اپنی امی کا نمبر نہ دی، روزانہ 2 روٹی ڈال کے تجھے دے دی، بھائی ابو کو روٹی میں دوں، اور پھر دیکھو کیا مزہ آئے گا، بڑی بہن بھی سوچے کہ وہ ہمارا نمبر کاٹ دیا سر، کی ہو جائے وہ اچھا، اور ماشاء اللہ آج کل وہ روزانہ فروٹ چٹ کے لڑائی بنا، بچی تو ہے لیکن کام کرانے کا سلیقہ طریقہ سیکھو، یہ سیکھنے سے آتا ہے، گالیاں دینے سے نہیں آتا۔ آپ ان جوان بچوں کو گالیاں دے کر کچھ نہیں سکھا سکتے، اپنے سے دور تو کر سکتے ہو، نفرت ہی دلا سکتے ہو، محبت نہیں کر سکتے۔ محبت دو گے تو محبت ملے گی، نفرت دو گے تو نفرت ملے گی۔ ان بچوں کی قدر کرو، ان نوجوانوں کی فکر کرو، نوجوان بچیوں کی فکر کرو، گھروں میں مصلی بچھاؤ، قرآن پڑھنے کا ماحول بناؤ، اللہ کا ذکر کرو، خوب ذکر کرو خدا کا، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بچوں کی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا آپ نے، امی مصلی بچھاتی ہے، امی سے پہلے مصلی پہ، امی سے پہلے رکوع، امی سے پہلے سجدے پہ سلام پھیرنے پڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس سے پوچھو بھائی کیا کیا؟ میں نماز پڑھ لی، حالانکہ اسے پتا کہ نماز کا بچہ ہے۔ یہ آنکھ دیکھتی ہے، دماغ سیکھتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دماغ سیکھتا ہے، کیا ہو گیا؟ آپ اپنی بھی فکر کرو، ورنہ جو بربادیاں ہو رہی ہیں وہ دی رہی ہیں۔ اللہ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے، اللہ ہمیں سمجھ دے، شعور دے دے۔ بڑی لاپرواہیاں، بڑی سستیاں، بڑی کاہلیاں ہوتی رہی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ دعا کریں۔